غیر معمولی بارشیں تو ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو محکمہ موسمیات ہے اس کی ایک فورکاسٹ بھی دی جاتی ہے. کیا ہم اتنے انپریپیئرڈ ہیں؟ اور ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریپیئرڈنس بہتر ہونی چاہیے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہر سال ہمارا رسپانس زیادہ فائر فائٹنگ موڈ کے اندر ہے، پریپیئرڈنس نظر نہیں آتی ہے. یہ درست آبزرویشن ہے؟ دیکھیے 2005 کا جب زلزلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہماری کیا تیاری تھی. باہر سے ٹیمیں آ رہی تھی اور ہمارے پاس اپنا کوئی نظام نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آج ریسکیو 1122 پنجاب میں بنا، اس کے بعد آج ہم نے بلکہ آج ہی ہم نے ٹرین کر رہے تھے. سندھ کے 300 لوگ اس وقت پاس آؤٹ ہوئے ہیں، یہاں سے لاہور سے ٹرین ہو کے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہے، باقی صوبوں کے اندر بھی سسٹم بن رہا ہے. تو آج ہم نے 1,70,00,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اور آپ نے جس وقت ستلج کے اندر پانی آیا جو 2 سال پہلے، اس کے اندر جہاں سے ہم نے قصور سے پانی جہاں پہ انٹر کیا ہے اور وہاں سے لے کر پنجنا تک ہم نے 3 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا. ڈے اینڈ نائٹ آپریشن کنڈکٹ کیا. اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اموات نہیں ہوئی. اب ایشو کیا ہے اور پرابلم کیا ہے؟ ابھی بھی ہم دیکھیں تو ہمارے اس وقت ڈیم نہیں بھرے پورے، تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو انپریسیڈنٹڈ فینومنا ہے، جس طرح ہم نے چکوال میں دیکھا، جس طرح ہم نے کچھ ناردرن ایریاز میں دیکھا، ہم نے کچھ جو ہے وہ اسلام آباد کے ایریا میں دیکھا جہاں پہ سڈن کچھ کلاؤڈ برس ہوتے ہیں یا کچھ انپریسیڈنٹڈ کچھ ایریاز میں اسپیسیفک رین آتی ہے. یہ ڈیفینیٹلی کچھ فینومناز ہیں جو کہ تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے جن کو کہ ڈیل کرنا ہے. دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے جو اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اب نالے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ وہ اگر آپ ان میں جو بھی کنسٹرکشن کریں گے، یہ جو ہل ٹورنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے ریپڈ اور اتنے فاسٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے جو بھی کنسٹرکشن کرنی ہے، پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ آپ کو وہ نہیں کرتا. یعنی پانی نے کہیں جانا ہے اور وہ اگر آپ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے وہ نیا راستہ بنا لے گا جو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. سو جتنے نالے ہیں، چاہے وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوں، چاہے وہ ہمارے یہاں پہ کہیں پہ بھی ہو، ہمارے ایون توسا یا کچھ اور ہل ٹورنٹس جو ساؤتھ پنجاب میں بھی آتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. جو اس وقت سب سے بڑا ہم نے دیکھا ہے، جو جب یہ پرٹیکولر یہ جو بارشوں کا سپیل ہوا ہے، اگر میں پنجاب کی اسپیسیفک بات کروں، چونکہ ہم پنجاب میں پورا آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں، 121 جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں جو اب تک جو 25 سے سلسلہ شروع ہوا. یہ 34 سپیل جو ابھی آئی ہے بارشوں کی، اس میں جو سب سے بڑی حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صرف جو ڈوبنے کے واقعات ہیں وہ صرف 23 ہیں، جبکہ 400 کے قریب یعنی روفز کولیپس کرنے کے یا گھر منہدم ہونے کے جو واقعات ہیں وہ تقریباً 400 کے قریب ہیں. سو جہاں پہ ہماری یہ کچھ اموات جو ہوئیں جو کہ لوگ ڈوبے یا لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور پانی میں جانے کے ڈسپائٹ دا ریپیٹڈ وارننگز کہ جی آپ پانی سے دور رہیں، جب پانی یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ بار بار اس کی اپیل کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو اب بہت افسوسناک ہے، بہت افسوس، یعنی آئی ڈونٹ ہیو ورڈز، کوئی بھی کسی کا بھی ہیومن لائف لاس ہو جہاں پہ ہم زندگیاں بچاتے ہیں دن اور رات، آندھی طوفان کوئی بھی ہو، اس میں جا کے لوگ ریسکیورز اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے بچا رہے ہیں اور اس قسم کا کوئی بھی لاس ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے تقریباً 400 کے قریب صرف اپنی چھت تک چیک کر لیں اور کچھ نہیں ہے تو کوئی نیچے کوئی ایک بانس کچھ اور رکھ کے اس کو یا کسی چیز سے سپورٹ سے اس کو سٹرینتھن کر دیں، اوپر سے دیکھیں پانی نہ کھڑا ہونے دیں. یہ کتنی مشکل چیز ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ کا جواب ہے بڑا جامع، 120 میں سے 84 آپ کا جامع جواب ہے، لیکن اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ جب کرائسس ہو تو اس وقت کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ایک حصہ ہے کہ پری ایمپٹیولی کیا کرنا چاہیے، تیسرا آپ نے عوام کی ذمہ داری کے حوالے سے بات کی ہے. پہلا تو جو آپ نے کہا کہ جی آپ کا ریسکیو آپریشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، پھر ہے نا پری ایمپٹیو جو آپ نے میئرز کی بات کی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت ان معاملات میں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال دریائے سوام کے اندر اب بہاؤ تیز ہونا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سوات کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، ہم 2010-11 سے دیکھ رہے ہیں. پری ایمپٹیولی ہم نے کچھ نہیں کیا اس بیہیویئر کو کرنے کے لیے ٹیکل. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کے 3 ہیں. پریپیئرڈنس کے لیے اگر میں بات کروں تو اس سال فلڈ کی پہلی نہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ تیسری ایکسرسائز بھی کی گئی کہ ایک ایکوپمنٹ چیک کر لیجئے. پہلے سے ڈپلائمنٹ تھی پنجاب کا، تو میں کم سے کم آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. اب رہ گیا دوسرا، ہمارے پاس امیجز موجود ہیں جہاں پہ میٹیگیٹ کرنا ہے ایسے انسیڈنٹ کو اور روکنا ہے. وہاں پہ این ڈی ایم اے پورا چونکہ اس میٹ کے پروسیس کو بھی فالو کر رہا ہے اور وہاں پہ اور ساتھ سپارکو اور دوسروں سے مختلف سے امیجریز بھی لیتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ جو کنسٹرکشنز ہوئی ہوئی ہیں، چونکہ ہمارا پی ڈی ایم اے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں، ان کو ہم ریلیف ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں، جس میں آج بھی نیشنل کلیمٹیز ایکٹ آف 1958 کے تحت یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کسی کو بھی کلیمٹی ہٹ ایریا
یا اس کو جو ہے ایسا ایریا جو کہ آفت زدہ ہے اور اس کو پھر سپورٹ بھی دیتے ہیں دوسری سائڈ سے. تو انہوں نے اب یہ سارا ڈیٹرمن کر کے کہیں پہ بھی اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر تو شہروں میں بھی آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے انکروچمنٹس کو کلیئر کیا, اور انہوں نے کسی کی اعراض نہیں کی, کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں کی, کچھ نہیں کہ جی یہ ایریاز ہیں یہ کلیئر ہونے ہیں. اسی طرح نالاز کی بھی کلیئرنس ہوئی, اور اسی طرح اب ہر جگہ پہ چاہے وہ ہمارے کسی ایریا میں بھی ہو, کسی صوبے کے اندر بھی ہو, جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ سالہ سال جو کہ پانی نہیں آتا, لوگ وہاں پہ بنا لیتے ہیں اینڈ دین دے ڈونٹ ریئلائز کہ اور اس کو سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ وہ جو پانی ڈائیورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بیچارہ کوئی اور سفر کرتا ہے. تو یہ ٹرینڈ کو ہمیں بدلنا ہے. وہ دریا اگر کچھ سال سائلنٹ رہا ہے یا کچھ سال اس میں پانی نہیں آیا, پانی آئے گا. ابھی بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہے, ابھی بھی ہمارے ڈیم پورے نہیں بھرے, ابھی بھی منگلہ رہتا ہے, تربیلا کے اندر ہے, لیکن یہ جو فلیش فلڈنگ ہے اس کے لیے اگر آپ جو بھی کنسٹرکشن اس وقت کریں گے وہ ایسے ہے, اور یہ پانی اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. تو میری لوگوں سے اپیل 3-4 چیزوں پہ ہوگی. ریسکیورز ٹیمیں سب لوگ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہیں. اگر آپ ایسے صورتحال میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, پہلے فورکاسٹ لے لیں, اگر بارش ہو رہی ہے آپ کو بہت کوئی ضروری ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو پھر تو نکلیں, ادروائز تھوڑی دیر انتظار کر لیں. کہیں پہ پانی آ رہا ہے, تیز بہاؤ ہے, یہ نہ دیکھیں کہ جی کتنا ڈیپتھ ہے, آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے, تو نہ اس کو پیدل کراس کرنے کی کوشش کریں نہ گاڑی, کیونکہ گاڑی تھوڑی دیر بعد 2 فٹ پانی کے بعد تو وہ فلوٹ کرنا شروع کر دے گی, آپ کا تو اس پہ کنٹرول ہی نہیں رہے گا. تو ایسی چیزوں کے ساتھ اپنی, اور کھمبا یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اس کے ساتھ ہے وہ چیک کر لیں. اور سب سے زیادہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اپنی چھتوں کو چیک کریں. اگر آپ کا کہیں پہ جو نکاسی ہے آپ کا سسٹم ہے وہ ہے خراب ہے یا چھتوں میں کوئی پرابلم ہے تو نیچے اس کو سپورٹ دے دیں, کیونکہ یہ سارے جو اس وقت ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ ساری 400 کے قریب جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں, ہمارے تقریباً 500 جو ٹوٹل واقعات ہیں ان میں 400 یہ ہیں, اور اگر 121 ڈیتھس ہیں تو اس میں 84 ڈیتھس جو ہیں یہ چھتیں گرنے کی وجہ سے ہیں. سو میری پلیز لوگوں سے اپیل ہوگی کہ آج ریسکیو سروسز اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر, آج بھی ہم نے 800 لوگ جو ہمارے ٹرین ہوئے وہ پاس آؤٹ ہو کے چلے گئے ہیں فیلڈ کے اندر, 500 ادھر گئے ہیں, ہم نے 300 لوگ سندھ کے لیے بھی ٹرین کیے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ. اپنا نظام ٹھیک کریں, بیکاز 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. پنجاب لاہور میں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہے جو پورے جنوبی ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا کے اندر پہلی ٹیم ہے جس کو اقوام متحدہ سے سرچ اینڈ ریسکیو میں سرٹیفکیشن ملی ہے, جو پاکستان کے لیے اعزاز کی بات تھی, جس کی وجہ سے ہم نے ٹرکی بھی رسپونڈ کیا. آج اسی لیے ٹرکی کے بھی کاؤنسل جنرلز اور چائنا سارے بھی تھے آج یہاں پہ موجود. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اپنی تیاری اور 18ویں ترمیم کے بعد تیاری کریں, صوبے اپنے طریقے سے تمام جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اپنائیں. بہت شکریہ.